السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں خاتمۃ الکتاب کے عنوان سے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ خاتمے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ اولاً جو ہے ختم رسالے کی اطلاع دی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اشعار کی تعداد ذکر کی ہے اور اختتامی حمد و صلات ذکر کیا ہے۔ خاتمے میں کل کتنے اشعار ہیں؟ بظاہر آپ کو جو ہے 4 شعر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک قول کے اعتبار سے اس میں 2 ہی شعر ہیں، اور جو مروج نسخے ہیں اس کے اعتبار سے 4 شعر ہیں۔ وہ کیوں ہیں آگے تفصیل میں آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَضَّى نَظْمِيَ الْمُقَدِّمَةِ مِنِّي لِقَارِئِ الْقُرْآنِ تَقْدِمَةِ أَبْيَاتُهَا قَافٌ وَزَايٌ فِي الْعَدَدِ مَنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَهَا خِتَامُ ثُمَّ الصَّلَاةُ بَعْدُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْهُدَى۔ پہلے شعر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَضَّى نَظْمِيَ الْمُقَدِّمَةِ مِنِّي لِقَارِئِ الْقُرْآنِ تَقْدِمَةِ، اور تحقیق کی میرا مقدمے کو نظم کرنا پورا ہو چکا، اور یہ میری طرف سے قاری قرآن کو تحفہ ہے۔ اس شعر کے اندر یعنی پہلے شعر یا ابتدا سے 106 نمبر کے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ میرا بیان ختم ہو چکا، اور دوسرے مصرے میں یہ بتلایا کہ اس رسالے میں اب تک بیان کردہ مسائل میری جانب سے ہر قاری قرآن کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ صرف اتنا ہی بتلایا ہے۔ ابیاتها قاف وسای فی العدد من یحسن التجوید یظفر بالرشد، اس کے اشعار عدد میں شمار میں قاف اور زا ہیں۔ من یحسن التجوید یظفر بالرشد، جس نے تجوید کو عمدہ طریقے سے حاصل کیا یا تجوید کو عمدہ کیا، یظفر بالرشد، وہ نیکی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ ابیاتها قاف وزای فی العدد، اس کے اشعار عدد میں قاف اور زا ہیں، اور کیا کہا ہے من یحسن التجوید یظفر بالرشد، اور جو اچھی طرح تجوید میں ماہر ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ہدایت پانے میں۔ یہ بھی ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال من یحسن التجوید یظفر بالرشد کا ترجمہ آپ کریں گے جو اچھی طرح تجوید میں ماہر ہو جاتا ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، یا ہدایت کے ساتھ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصرے کے اندر اشعار کی تعداد اور دوسرے مصرے میں تجوید کی عمدگی پر بشارت دی ہے۔
अशार की तादाद के बारे में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काफुन व जायुन, काफुन और जायुन से जब मिलाएंगे तो हो जाएगा उसका मजमुआ क़ज़्ज़ुन। फरमाया कि जिससे अशार का 107 होना मालूम होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि अशार जो है बज़ाहिर 109 है। तो फिर जो है मुसन्निफ का ये कहना कि अबियातुहा काफुन व जायुन फिल अदद, यानी इसके अशार जो है अदद और शुमार में काफ और जा हैं, यानी क़ज़्ज़ुन या कहिए कि 107 हैं। ये कैसे सही होगा जबकि हमें 109 अशार नज़र आ रहे हैं। इस एतराज़ का कई जवाब दिया गया है। मसलन एक जवाब ये दिया गया है कि पहला शेर जहाँ से मुसन्निफ ने शुरू किया था, यक़ूल राजी अफ़ रब्बिन सामिई मुहम्मद इब्नुल जज़री शाफ़िई, और इसी तरह से ये शेर यानी 107 नंबर वाला अबियातुहा काफुन व जायुन फिल अदद मन युहसिन तजवीद यग़फर बिर्रशद, ये दोनों शेर असल मकसूद से जायद हैं, क्योंकि पहले में मुसन्निफ ने अपना तारुफ कराया है और इस जो है 107 नंबर के शेर में तादाद जिक्र की है, इसलिए इन्हें शुमार नहीं किया गया। इस तरह से 2 शेर कम हो जाएंगे तो कुल 107 बन जाएंगे। या यूं कह लिया जाए, दूसरा जवाब ये भी दिया जा सकता है कि शेर नंबर 1 और 2 और इसी तरह से यानी बिल्कुल इब्तिदा यक़ूल राजी अफ़ रब्बिन सामिई मुहम्मद इब्नुल जज़री शाफ़िई अल्हम्दुलिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिही व मुस्तफ़ाहु, ये जो है 2 शेर, शेर नंबर 1 और 2, और इसी तरह से शेर नंबर 108 और 109 ये जो है मानवी एतबार से मुकर्रर हैं, इसलिए आखिरी 2 शेर को शुमार नहीं किया गया। ये जो है मुकर्रर हो गए, तो अब ये जो है जब मुकर्रर हो गए तो 4 शेर मुकर्रर हुए तो उनको जो है 2 शुमार किया जाए, तो इसलिए मानवी एतबार से क्या हो गए, मुकर्रर हुए तो 108 और 109 जो नंबर के अशार हैं इन दोनों को शुमार न किया जाए तब भी 107 बनते हैं। तीसरा जवाब बाज़ लोगों ने यूँ दिया है कि जज़री के बाज़ नुस्खों में 108 और 109 नंबर का शेर है ही नहीं, बल्कि ये दोनों अशार अखीर वाले किसी शागिर्द की तरफ से इजाफा है, लिहाजा इसका एतबार ही न किया जाए। तो मुसन्निफ ने जो कहा अबियातुहा काफुन व जायुन फिल अदद, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अलबत्ता इस जवाब पर एक एतराज़ ये हो सकता है कि मुसन्निफ ने ख़त्म रिसाले पर हम्द सलात क्यों नहीं की। अगर यहीं पर जो है कहा जाए कि वल्हम्दुलिल्लाहि लहा खितामु और उसके बाद वाला शेर जो है अलन नबील मुस्तफ़ा मुहम्मद, यानी अगर मुसन्निफ के किसी शागिर्द ने ये इजाफा किया है तो गोया कि मुसन्निफ ने मन युहसिन तजवीद यग़फर बिर्रशद पे इख्तिताम किया किताब का, तो उस पर यह एतराज़ हो सकता है कि मुसन्निफ ने फिर हम्द सलात पर जो है रिसाले का इख्तिताम क्यों नहीं किया। तो उसका बहुत आसान जवाब है कि नाजिम ने अगरचे तहरीरन व किताबतन हम्द सलात नहीं जिक्र की होगी, लेकिन लिसानन तो ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि उनकी शख्सियत से ये बात बिल्कुल जो है बईद है कि ऐसा न करें। अच्छा, बहरहाल पहला जो एतराज़ हो रहा था कि 109 शेर नज़र आ रहे हैं और जो है आप कह रहे हैं कि 107 है, उसका एक चौथा जवाब ये दिया जा सकता है कि 107 नंबर के शेर में जिसमें तादाद बतलाई गई है बाज़ नुस्खों में नहीं है, लिहाजा ये इश्काल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जवाब जो है तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि मुतक़द्दिमीन का ये आम दस्तूर रहा है कि किताब के आखिर में अशार की तादाद बतलाते हैं। चुनांचे अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तीनों किताब शातिबिया, राइया और नाज़िमतुज़्ज़हर में अशार की तादाद बतलाई है, और ख़ुद नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने भी तय्यबा और दुर्रा में अशार की तादाद बतलाई है। लिहाजा ये कहना
کہ یہ شعر ہے ہی نہیں، بعض نسخوں میں اس نسخے کی کمی کہی جائے گی، اور یہ کوئی جواب ایک جو ہے معقول جواب نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو جو ہے ایک ظاہری اشعار کی تعداد پر جو ایک اعتراض تھا۔ اب جو ہے یہاں پر جو مصنف نے کہا قاف اور زا 107 اشعار ہیں، اور اس کا جو ہے مجموعہ ہوتا ہے قزن۔ اور بھی کوئی لفظ اور حرف ایسا استعمال کیا جا سکتا تھا جس میں 107 کی تعداد جو ہے نظر آ جاتی اور 107 کی تعداد پوری ہو جاتی، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاف اور زا لا کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں قزن کا استعمال کر کے۔ اصل میں قزن کے معنی آتے ہیں ہر قسم کے میل کچیل سے صاف و پاک ہونا۔ تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کے اشعار ہر قسم کے لغو اور فضول کلام سے پاک ہیں، یا یہ کہ قزن کے معنی آتے ہیں ریشم کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس مقدمے کے اشعار ریشم کی طرح ملائم اور سبک ہیں، ذرا بھی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ بہرحال والحمد للہ لہا ختام ثم الصلاة بعد والسلام علی النبی المصطفى محمد وآلہ وصحبہ ذوی الہدى۔ اور الحمدللہ ہی اس نظم کا خاتمہ ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے ہدایت یافتہ صحابہ کرام پر۔ ان دونوں شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اصلاً اور جو ہے طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بیان کیا ہے تاکہ کتاب میں برکت آ جائے، اور ابتدا اور انتہا دونوں میں حمد و صلات ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ ہر ایک مصنف کا اور ہر ایک مقرر کا بھی یہ جو ہے شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے شروع بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بات کی جاتی ہے، چاہے لکھنے میں یا بیان کرنے میں، اسی طرح آخر میں بھی مقررین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وقت وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کیا تھا، اور اسی طرح سے حمد و صلات وہاں پر بھی ذکر کی تھی، اور آخر میں بھی اس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ نیز ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حمد و صلات کو اپنے مقدمے اور رسالے کا خاتمہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ جزری کے موجودہ نسخے میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں، ایک بات آپ کو میں کہیں سبق کے اندر یہ بتلائی تھی کہ یہ جو ابواب اور عناوین جو قائم کیے گئے ہیں یہ جو ہے مصنف نے نہیں لگائے ہیں، بلکہ مصنف کے شاگردوں کی طرف سے یہ اضافہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جزری کے کئی نسخے پائے جاتے ہیں، اور متن کے نسخوں اور شروحات کے عنوانات کی تعداد 4 سے لے کر 20 تک پائی جاتی ہے۔ تو قرین قیاس یہ ہے کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے عناوین مقرر نہیں کیے، بلکہ بعد میں شارحین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف عنوانات قائم کیے ہیں، اور اس کی کئی دلیل ہیں۔ مثلا بعضوں نے باب، کسی نے درس، تو کسی نے فصل کا نام دیا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آخری شعر کئی طرح سے پایا جاتا ہے، جو یہ آپ نے کہا علی النبی المصطفیٰ محمد وآلہ وصحبہ ذوی الہدی، یہ جو شعر ہے آخری ہمارے ہندوستانی نسخوں کے اندر تو ایسے ہی ہے، لیکن جو ہے دوسرے بہت سے نسخوں کے اندر الگ الگ طریقے سے پایا جاتا ہے
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف نے عنوانات قائم نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں نے یا شارحین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق عناوین قائم کیے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بعض کے نسخوں میں یہ جو ہے اخیری شعر اس طرح سے ہے: علی النبی المصطفیٰ و آلہ و صحبہ و تابعی من والہ۔ ایک میں ہے علی النبی المصطفی المختار و آلہ و صحبہ الاطہار، تو ایک نسخے کے اندر ہے علی النبی احمد و آلہ و صحبہ و تابعی من والہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اس اخیر شعر کے کئی نسخے جزری کے شروحات اور جزری کے نسخوں میں جو ہے کئی طرح سے یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جزری کے جو موجودہ نسخوں میں ابواب قائم کیے گئے ہیں یہ جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے نہیں ہیں، بلکہ بعد کے شارحین نے اور ان کے شاگردوں نے لگائے ہوں گے۔ اسی لیے جو ہے 4 عنوان سے لے کر کے 20 عنوانات تک جو ہے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہمارے سامنے موجودہ نسخہ ہے اس میں جو ہے مقدمہ کا عنوان لے کر کے 20 عناوین جو ہے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال المقدمۃ الجزریہ کے بہت ہی مشہور شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المنح الفکریہ میں، اسی طرح سے شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے الدقائق المحکمہ میں، اور صاحبزادہ محترم احمد الجزری نے الحواشی المفہمہ میں والسلام پر جو ہے ختم کیا ہے، یعنی اخیر والا جو ہے گویا کہ شعر نہیں ہے۔ ان شروحات میں شعر نمبر 107 اور 109 نمبر کا نہیں ہے۔ اسی طرح المقدمۃ الجزریہ کا ایک نسخہ جو شیخ محمد تمیم الزعبی کی تحقیق و تصحیح کے ساتھ شائع ہوا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، البتہ اس میں ابیاتھا قاف و زائن والا شعر جو ہے اخیر میں ہے۔ ایسے ہی النفحۃ العنبریہ میں بھی یہ شعر بالکل اخیر میں ہے، اور اس سے پہلے علی النبی المصطفیٰ محمدہ والا شعر ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اختلاف نسخ ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے جزری میں بھی اختلاف نسخ ہوئے ہیں، اس سے کوئی اصل کتاب پہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق شارحین اور جو ہے ان کے معتقدین جو ہے کرتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس عناوین کے قائم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل کتاب پر۔ اصل کتاب کے اندر جو مضامین اور جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ متعین ہیں، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو بہت سے اسباق میں اختلاف نسخ کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی تھی۔ مثلا ایک جگہ یہ ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ اب وہاں پر جو ایک نسخے میں ہے مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ، تو مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ اور مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن جو ہے پہلے مصرے کے اندر وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيد کہا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے بعض لوگوں نے کہا کہ مَنْ لَمْ يُجَوِّد یہ والا نسخہ جو ہے زیادہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں مناسبت باقی رہے۔ ویسے جو ہے مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ والا نسخہ بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح سے جس نے بھی نسخے کے اندر جو تبدیلی کی ہے اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ دی ہوئی ہے، اور اصل کتاب پر اور اصل مسئلے میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، جیسا کہ اس مثال سے آپ نے دیکھا کہ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، اور اس میں ہے کہ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ جو قرآن کو صحیح نہ پڑھے یعنی تجوید کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہے۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے ہماری کتاب المقدمۃ الجزریہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے مکمل ہو گئی، اور جتنی بھی اس میں تشریحات ذکر کی گئی ہیں یہ سب جو ہے اکابرین اور چھوٹے بڑے شارحین جو ہیں
چھوٹے بڑے اس اپنے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے سب بڑے ہی ہیں، ان کی شروحات سے خوشہ چینی کر کے آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ سب جو ہے انہی لوگوں کا کرم ہے۔ ان محسنین اور معاونین کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور مصنف کے لیے ہم جو ہے 3 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کی روح کو بخش دیں۔ اور جتنے بھی ہمارے علم کے حصول میں جتنے بھی واسطے ہیں، ہر ایک کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر کہیں کسی مسئلے میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، اور یا جو ہے آپ کو کوئی بات کھٹکتی ہو یا غلط ہو گئی ہو، تو میرا علمی قصور سمجھیے، ورنہ جو ہے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے باتیں بالکل صحیح کہی ہیں۔ اگر میرے بیان کی وجہ سے کہیں غلطی ہو تو برائے کرم آپ جو ہے اسے تحقیق کر سکتے ہیں، تصحیح کی نیت سے مجھ سے رابطہ کر کے آپ جو ہے اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے اگر میری وجہ سے کوئی غلطی اس میں ہوئی ہو تو میں جو ہے فوراً اس کو رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا ہے اس کو میں نے کتابوں سے ہی ساری باتیں اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے صدقہ طفیل ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔